زندگی ایک سہانا سفر ہے اور یہاں کل کیا ہوگا کس نے جانا ہے۔ ہاں بھائی، میں جانتی ہوں یہ ایک گانے کا لائن ہے، پر یہ دو لائن آج پورے دن میں ایسے سمجھی نا کہ میرا پورا کا پورا دن ہی مانو گارڈن ہو گیا۔ آج جو بھی کرنے جاؤں مجھے یہ دونوں لائن ہی یاد آئے۔ جو بھی کروں مجھے یہ دونوں لائن یاد آئے کہ زندگی کتنے رنگ دکھائے گی ہمیں اور کتنا رنگ دیکھنا بھی باقی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ویلکم ٹو مائی چینل روحانی سفر میں۔ اس میں بھی ہم بہت ہی رنگ دیکھنے والے ہیں اپنی اسٹوری کی مادھیم سے، تو بنی رہیے گا میرے ساتھ۔ میں آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست تنو۔ تو چلیے چلتے ہیں ہماری اسٹوری کی طرف، وہ آخری بہار کی، ایپیسوڈ 18۔ واو! تو پچھلے پارٹ میں ہم نے کیا دیکھا تھا یہ آج میں نہیں بولوں گی۔ چلتے ہیں آج کی اسٹوری کی طرف۔ آریہ نے میہا کی کلائی پکڑ لی، ایک جھٹکے سے اسے بھیڑ سے باہر کھینچنے لگی۔ اس کی چال تیز تھی، آنکھیں لال تھیں، ہاتھ کی گریپ مضبوط تھی، اور میہا وہ چپ تھی، کچھ بول نہیں رہی تھی۔ اس کی نظریں آریہ کے ہاتھ پر تھی، جہاں آریہ اس کے ہاتھ کو زور سے پکڑ رکھی تھی۔ ہوا تیز چل رہی تھی، آریہ کا کوٹ اوڑھ رہی تھی، میہا کے بال اس کے چہرے پر آ رہی تھی، پر اس نے ایک بار بھی خود کو نہیں روکا۔ میہا ایک بار بھی خود کو نہیں روکا، آریہ کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کے بعد آریہ نے میہا کو ورسٹی کی روف ٹاپ پر لے کے گئی۔ وہاں جا کر پہلے 2 منٹ تو وہ میہا کو گھورتی ہی رہی، اور اس کے بعد آریہ نے میہا کو بولا، تمہیں میں نے صبح کیا بولا تھا میہا، کہ کسی لڑکوں کے ساتھ نہ بات کرنے کے لیے، اور اسپیشلی تو اس میانک کے ساتھ، لیکن تم نے تو میری بات کو کوئی فکر ہی نہیں کی، ایسا کیوں؟ تبھی میہا بہت دھیرے سے بولتی ہے، میں تو صرف اس سے نوٹ کے بارے میں ہی بات کر رہی تھی، زیادہ کچھ تو میں بھی اس سے نہیں بات کی۔ پر آپ اتنا ٹینشن میں کیوں آ گئے؟ میں ٹینشن میں اس لیے ہوں کیونکہ تم نہیں جانتے ہو اس میانک کے بارے میں، اور میں تمہیں کسی بھی پرابلم میں نہیں جانے دینا چاہتی، لیکن تم تو میری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ ایسا کیوں؟ میں کیا تمہیں بہت خراب دکھتی ہوں جو تمہاری اچھائی نہیں برداشت کر سکتی؟ ایسا کچھ؟ ایسا ہے تو تم مجھے ابھی بول دو، میں تمہیں سب کچھ کلیئر کرتی ہوں۔ تبھی جو میہا ہے وہ بولتی ہے، نہیں ایسا بھی کچھ نہیں ہے، وہ تو صرف میں اس سے نوٹس کے بارے میں بول رہی تھی۔ اوہ نوٹس؟ تمہیں اب ایک دن کے لیے نوٹس چاہیے؟ مجھے بولو، میں تمہیں نوٹس لا کے دیتی ہوں۔ میں نے تمہیں بولا تھا نا، اگر کچھ چاہیے تو پہلے سوہی کو یا آروہی کو بولنا، اور وہ دونوں اگر اس چیز کا حل نہیں کر سکے تو مجھے بولنا۔ کیا میں نے تمہیں یہ آپشن نہیں دیا تھا میہا؟ میہا دھیرے سے بولتے کہ ہاں آپ نے بولا تھا، لیکن میں تو اتنا بھی نہیں کہ
نوٹس کے لیے میں آپ کے پاس اور سہیلی کے پاس چلے جاؤں، اور آپ کہاں سے مجھے نوٹس لا کے دیں گے؟ آپ تو کب کا ورسٹی کا چھوڑ کے چلے گئے۔ تبھی آریہ غصے میں دیوار پہ ایک مکہ مارتی ہے اور اس کا ہاتھ جو سوجتا ہے بھائی، یہ دیکھ کر ہماری میہا اتنی گھبرا جاتی ہے، اور کیا بولوں، وہ گھبرا کے اپنی آنکھ اتنی کس کے بند کرتی ہے کہ مانو وہ بھوت دیکھ لیا۔ تبھی میہا کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے جو آریہ ہے وہ آتی ہے اور بولتی ہے کہ میں نوٹس کہاں سے لاؤں نہ لاؤں یہ تمہارا پرابلم نہیں ہے، تمہارا اتنا ہی ڈیوٹی ہے کہ تم مجھے اپنی جو بھی پرابلم ہو وہ مجھے بتاؤ گی۔ اب تو سوہی کو بھی بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور تم جو کر رہی ہو نا یہ میں برداشت کروں گی ہی نہیں۔ تبھی میہا بھی بولتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، میں نے تو آپ کے ساتھ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں، اور بات تو میں بھی نہیں کر رہی تھی، بات کر رہی تھی پیال، میں تو سن رہی تھی، تو اس میں میرا دوش کہاں آ گیا؟ تو آریہ بولتے ہیں جو بھی ہو، تم اس لڑکے کے ساتھ مجھے دیکھنا ہی پسند نہیں ہو، آگے سے اگر یہ سب ہوا تو سمجھ لینا کہ تمہارے ساتھ ہوگا کیا۔ اس کے بعد میہا تھوڑی دیر ہماری آریہ کی طرف گھورتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور وہ بولتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں بات نہیں کروں گی آگے سے میانک کے ساتھ، لیکن اتنا بھی کیا میانک سے آپ کا بیر ہے؟ وہ کچھ کیا ہے کیا؟ وہ تو صرف ورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے ہمارے ساتھ، اور اس میں ہی آپ کو لگ گیا کچھ؟ آپ کچھ ہے تو مجھے بتائیے۔ تبھی میاں بولتے اتنا تمہیں نہیں جاننا ہوگا، جو میں نے تمہیں بولا ہے اتنا ہی سنو، اور جتنا میں نے کہا ہے اتنا ہی کرو، زیادہ جاننے کی بھی ضرورت نہیں اور زیادہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ سمجھ آئی میری بات؟ اور اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس سے بات نہیں کرنی ہے تو ورسٹی میں آنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر میں رہو، سب نوٹس، سب اسٹڈی میٹیریلز تمہارے پاس آ جائیں گے، اتنی ٹینشن کرنے کی تمہیں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن سیف رہو، سمجھ آئی؟ یہ بول کر آریہ جو ہے وہ جا رہی تھی، تبھی میہا اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور بولتی ہے ٹھیک ہے، پہلے اس ہاتھ کو تو کچھ کروا لیجیے، دیکھیے خون آ رہا ہے، پاگل کی طرح اتنا بھی کیا غصہ۔ اور یہ بولتے ہوئے وہ اپنے بیگ سے اپنی ہینکی کو نکالتی ہے اور تھوڑا سا پانی اس کی بوٹل سے آریہ کے ہاتھ میں ڈالتی ہے، لائک اس کی جو خون تھی وہ کلین کرتی ہے، اور اس کے بعد جو اس کی ہینکی تھی وہ اس کے ہاتھ میں باندھ دیتی ہے، اور بولتی ہے کہ کچھ ہے اگر تو وہ بولیے، کیونکہ وداؤٹ اینی ریزن میں کسی کے ساتھ ایسا ویئرڈ بیہیویئر تو نہیں کر سکتی، اگر کچھ ہے تو مجھے کلیئرلی بولیے تاکہ میں بھی کچھ پریکاشن لے سکوں۔ اور اتنا پیار، اتنا دھیان میری طرف کیوں ہے آپ کا؟ میں تو آپ کو اتنا اچھے سے جانتی بھی نہیں ہوں، اور آپ بھی مجھے اتنے اچھے سے جانتے نہیں ہیں، کیا پتہ میں کوئی اچھی لڑکی ہوں نہیں، کیا پتہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ میں ویسی نہیں ہوں۔ تو یہ سن کر جو آریہ تھی اس کا تو پارا اتنا ہائی ہوتی ہے کہ وہ اس کا جو غصہ شانت ہو رہا تھا وہ پھر سے بڑھنے لگتا ہے، اور اس کی آنکھیں اتنی لال ہو رہی تھی کہ مانو
اس میں خون ہی اتر آئی ہے، اور اس کا ہاتھ غصے سے شیک کر رہے تھے، اس کے ہونٹ شیک کر رہے تھے، اور تبھی آریہ میہا کی گال کو اتنی کھینچ کے پکڑتی ہے اور اس کو پکڑتے ہوئے بولتی ہے کہ آئندہ سے یہ بات تمہاری منہ پر نہیں آنی چاہیے، سمجھ آئی؟ میں اتنی بھی کوئی نادان نہیں ہوں کہ میں سمجھ نہ پاؤں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میہا جو ہے وہ بس دیکھے جا رہی تھی آریہ کو، اس کے غصے کو، اور ان دونوں کا اتنا زیادہ کیوٹ آئی کانٹیکٹ ہو رہا تھا نا کہ ایک طرف سے تو ٹشن تھی، غصہ تھا، اور ایک طرف سے میہا کی آنکھوں میں تھوڑا سا پیار جھلک رہا تھا۔ اور کب میہا کی آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے ہماری آریہ کھو سی جاتی ہے، اسے بھی نہیں پتہ چل رہا تھا۔ وہ میہا کی طرف دیکھتے دیکھتے اس کے پاس جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے دیکھتے ہوئی، اس کے ناک سے گزرتی ہوئی، اس کی کانپتے ہوئے ہونٹ تک وہ جاتی ہے، اور جا کے وہاں ہی اس کا آنکھ اٹک سی جاتی ہے۔ میہا کی وہ شیپ دار پنک لپس میں اس کی نظر ٹک سے جاتی ہے، اور وہ جا ہی رہی تھی اس کی ہونٹوں کی طرف، اور تبھی کوئی جو انٹری کرتے ہیں گیٹ سے، روف ٹاپ کی دروازے کو اوپن کرتے ہوئے آتی ہے، اور اس ڈور کو اوپن کرتے ہوئے جو آواز ہوتی ہے اس سے میہا اور آریہ کی جو دھیان ہے وہ بھنگ ہوتی ہے، اور وہ دونوں آتی ہے اپنی نارمل لائف پر، اور آتے ہوئے میہا تھوڑا سا پیچھے ہو جاتی ہے، اور آریہ وہیں پر کھڑی تھی، اور اس کا ہاتھ بھی ہوا میں تھا، جب میہا ہٹ گئی تھی تو اس کا ہاتھ بھی اسی شیپ میں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرنے جا رہی تھی وہ، اور یہ سوچتے سوچتے تبھی سوہی آتی ہے دوڑتے ہوئے، اور بولتی ہے کہ آپ یہاں پر اس کو کھینچتے ہوئے کیوں لائے؟ اس نے کیا کیا تھا؟ یہ تو میہا تو کچھ بھی نہیں کی، آپ یہاں اس کو لے کے کیوں آئے؟ تبھی میہا بولتے دی وہ کچھ نہیں، ایسے ہی ان کو کچھ بات کرنی تھی اسی لیے لائے۔ تو سوہی بولتے ہیں کہ بات کرنے کیا روف ٹاپ پر آنا پڑتا ہے، نیچے روم نہیں تھا کیا؟ اور چلیے نیچے پال سر بلا رہے ہیں آپ کو، اور میہا چلو جاؤ، پیال نیچے ہی کھڑی ہے، جاؤ۔ تو پیال وہ ٹھیک ہے دی، اور تبھی سوہی جو ہے وہ دیکھتی ہے اپنی دی کے ہاتھ پر پٹی باندھی ہوئی ہے، تو وہ بولتے وہ دوڑ کے آتی ہے، اور آتے ہی اس کے ہاتھ کو پکڑتی ہے اور بولتے کہ یہ کیا ہوا؟ یہ آپ نے کہاں سے پھر سے لگا لیا؟ آپ کو کیا زندگی اچھی نہیں لگتی؟ نارمل زندگی اچھی نہیں لگتی آپ کو؟ پہلے بھی یہ مار کٹائی کرتی تھی، اور اپنے پیر پہ چوٹ لگا کے جاتی تھی گھر پہ، تب تو ماں تھی، اب تو یہ بول کر وہ چپ ہو جاتی ہے۔ اور ہماری میہا جو ہے وہ تو سنتی ہے، پر پھر بھی وہ چلی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ان دونوں بہنوں کو بات کرنے دو۔ تبھی جو آریہ ہے وہ بولتے ہیں کہ ہاں تب ماں تھی، اب تم ہو، دھیان رکھ لینا خود کا بھی اور میرا بھی، کیوں کر نہیں سکتی ہو کیا؟ تو سوہی بولتے ہاں چلیے نیچے، پال سر بلا رہے ہیں اور پرنسپل بھی بلا رہے ہیں آپ کو۔ تو وہ بولتے ہیں سوہی کوئی ذمہ داری اگر لی ہو تو اس کو اتنے اچھے سے نبھاؤ کہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آج جو ہوا یونیورسٹی کی گیٹ پر، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اور
ہو گیا ہے، اس میں دوست تمہارا ہے بھی اور نہیں بھی، پر ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ایسا کچھ ہوا تو وہ اچھا نہیں ہوگا، اور یہ ورسٹی ہمارا ہے تو اس کے ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے، اور پاپا کے بزنس کی حالت تو تم مجھ سے زیادہ اچھے سے جانتے ہو۔ اگر یہ ورسٹی بھی ایسا ہی ہو جائے گا تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ہماری فیملی بزنس کے لیے کچھ اچھا ثابت ہوگا۔ تو جتنی ہو سکے سختی برتاؤ ان سب میٹرز میں، اور بات کرو اس ورسٹی کی پروفیسر یا جو بھی تم کو صحیح لگے، پہلے بات کرو اس ورسٹی کی پریزیڈنٹ سے، اینڈ دین اگر کوئی اسٹرکٹ ایکشن نہیں لیا جائے تو تم پرنسپل کے تک جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کچھ بھی پرابلم ہو، کچھ بھی سمپل سے بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو تم مجھے آ کے پہلے بولو گے، خود نہیں کچھ کرو گے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ تم کوئی جھمیلے میں پڑو، اور کر کے مجھے بتاؤ کیا ہوتا ہے۔ اور ان سب لوگوں کا کیا ہوا؟ ان کو تو پکڑ کے رکھا ہے، اور وہاں سے اس کالج کی جو پریزیڈنٹ ہے اس کو بلایا ہے، وہ آ رہا ہے، اور اس کے لیے ہی آپ کو نیچے بلایا ہے، کیا کرنا ہے کیا۔ اور ہاں، میں تو رہوں گی، لیکن آپ تک تو تم ہی پریزیڈنٹ ہو، تو بات تمہیں ہی کرنا پڑے گا۔ اگر میں دیکھتی ہوں کہ کوئی پرابلم آ رہی ہے تب میں کچھ بولوں گی۔ اب اس ورسٹی میں بولنے کے لیے اب میرا تو کچھ حق بنتا نہیں ہے، پر ٹھیک ہے چلو۔ تو یہ بولتے ہوئے وہ نیچے جاتے ہیں، اور وہاں سے اس بارے میں جو بھی ہونا ہے وہ تو ہو ہی رہا تھا۔ تبھی کیا ہوتا ہے کہ 1 یا 2-3 گھنٹے کے بعد پورا آج کا دن تو آریہ کا یہاں پہ ہی کٹ گیا تھا، کیونکہ یہ سب جھمیلے میں وہ آفس نہیں جا پائی۔ تو ہوتی کیا ہے، وہ جا رہی تھی اپنی گھر پر، اپنی فلیٹ پر، تبھی میہا اور پیال بھی بیٹھ کر بات کر رہے تھے، اور سوہی جو ہے وہ اپنی جھمیلوں کو ٹیکل کر رہی تھی۔ تبھی آریہ بلاتی ہے میہا کو اور بولتے ہیں چلو یہاں سے۔ بولتے ہیں نہیں، میں چلی جاؤں گی پیال کے ساتھ، آپ ٹینشن مت کیجیے۔ تو آریہ بولتے ہیں نہیں، تم میرے ساتھ چلو گی، اور چلو بیٹھو۔ تو پیال بھی بولتی جا 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 جا، اگر تو یہاں پہ رکی تو میرے اوپر بھی بات آئے گی، جا تو جا، اتنا تو بھروسہ ہے کہ تو مرے گی نہیں، چلی جا۔ تو پیال بھی بولتی کیا دوست ہے رے تو، کیا دوست بنے گی تو، لائک فنی۔ تو وہ بھی جا کے بیٹھتی ہے آریہ کے پاس ہی، پیسنجر سیٹ پر بیٹھتی ہے۔ تبھی آریہ کار کو چلانے لگتی ہے اور بولتی ہے، اور وہ ایک کیفے کی طرف جا رہی تھی، اور وہ بولتی ہے کہ دیکھو، اتنا گھما پھرا کے مجھے بات کرنا پسند نہیں ہے، اور میں اتنا گھما کے پھرا کے میں بات کرنا چاہتی بھی نہیں ہوں۔ تو میں پہلے سے ہی تم کو بتا دیتی ہوں، تم جب اس شہر میں پہلے دن آئی تھی تبھی میں نے تم کو بس اسٹینڈ پر دیکھ لیا تھا، اور تب سے ہی میں تمہیں فالو کر رہی ہوں ایک طرح سے۔ اب مجھے پتہ ہے کہ تم اسی ورسٹی میں ایڈمیشن لی تھی، اور میں نے تمہیں دیکھا تھا جب میں اسپیچ دے رہی تھی، تبھی میں نے تمہیں دیکھا تھا، اور اس کے بعد سے تم میرے ہی رڈار میں ہو۔ تو تم خود کو اگر یہ بول رہے ہو کہ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی یا میرا کیا حق بنتا ہے، تو میں بس تم کو یہی بولوں گی، میں سب کچھ تمہارے بارے میں مجھے پتہ ہے۔ اور ایک چیز میں تمہیں ابھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، اور تمہارے پاس اور تمہارے فیلنگز کیا ہے وہ میں نہیں جانتی،
اور یہ بیٹر ہوگا کہ تم بھی میرے یہ پوائنٹ آف ویو کے بارے میں سوچو اور آنسر پازیٹیو ہونا چاہیے. یہی ہے کہ میں تمہیں پیار کرتی ہوں اور کچھ نہیں. اور یہ سن کر میہا جو دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا بولا پیار، وہ بھی مجھ سے. وہ پہلے تو وہ شوق میں تھی اور 2 منٹ بعد وہ دیکھتی ہے آریا کی طرف اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے کہ بولا کیا اس بندی نے. اور گائز آج کے یہ پارٹ یہی تک. تم سب یار سبسکرائب کرو میرے چینل کو اور کامنٹ کر کے بتاؤ کیسا لگا. اور ہم آگے کے پارٹ میں دیکھیں گے کہ میہا کیا کرتی ہے اور آریا اسے کیا کہتی ہے. اور تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں آگے. تو تب تک کے لیے اچھے رہو، خوش رہو، خوشیاں بانٹو اور تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے.